انور اپنے دفتر سے بڑی عجلت میں نکلا۔ اسے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی بیوی زینت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ دراصل اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی دفتر سے نکل کر سیدھا ہسپتال جا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہو تاکہ وہ اس کا بازو بن سکے۔ وہ راستے بھر زینت کی خیریت اور نرینہ اولاد کی دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ہسپتال آ چکا تھا۔ وہ فوراً ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ وہاں جا کر اسے معلوم چلا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر شمائلہ نے اسے طلب کیا۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر شمائلہ بولی، آپ زینت کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ دیکھیں انور صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کے یہاں خواجہ سرا کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں، تھوڑی دیر میں ہم مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، جبکہ انور فضاؤں میں بس گھورتا ہی رہ گیا۔ زینت ہسپتال سے گھر آ چکی تھی، پر ان دونوں کے چہرے خوشی سے عاری تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائی جا رہی تھی کہ محلے رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو علم ہو ہی جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی سننے کو ملتی، جنہیں سن کر وہ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا نام انہوں نے نسیم رکھا تھا۔ نسیم ایسا نام ہے جو لڑکی کا بھی ہے اور لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 2 سال بعد زینت نے انور کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار انور کو اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک دن اندیکھے خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں دوبارہ تقدیر اس سے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگیں۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لائیں اور اس کے یہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے اس کا نام جلال رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف جلال کے لیے تھیں۔ نسیم کا وجود جیسے ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ نسیم 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جلال کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ اسکول جائے، پر اسکول تو درکنار، اسے تو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ گھر میں ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، پر اسے تو ہر دم دھتکارا ہی جاتا تھا، اسے نظر انداز ہی کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کیسی تھی، وہ بھی اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخر اس نے فیصلہ کیا گھر چھوڑنے کا۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، پر اس نے کر لیا۔ اس نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شاید اسے روکا جائے، پر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں ایک بم کی طرح پھٹے۔ جب اس نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں تو انور بولا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی ماں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے گال تر کر گئے اور پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ اب اس کا گھر یہ زمین اور چھت آسمان تھے۔ وہ چلے جا رہی تھی ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی، اس کے قدم تھکن سے چور ہو گئے تھے، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آخر ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی، یا شاید اس کی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اس نے اپنے سر اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھیں، پر یہ چیخ ایک بے آواز تھی جو سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آئی، اسے معلوم ہی نہ چلا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔
اچانک ریل گاڑی کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن تھا، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں 30 روپے تھے، جو نہ جانے کب سے اس کے پاس رہ گئے تھے۔ اس نے انڈرپو سے کچھ بسکٹ خریدے اور اپنے پیٹ کا ایندھن بھر لیا۔ اب اس کی جیب خالی ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر بھوک نے اسے ستانا شروع کر دیا۔ بھوک سے مجبور ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب اس کا رخ وہاں موجود ریل گاڑی کی طرف تھا، جو مسافروں کو لے کر جانے کے لیے کھڑی تھی۔ مسافر جوک در جوک اس میں بیٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ وہ ایک ڈبے میں داخل ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ مسافروں کے آگے اٹھ گئے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ باہر سے تو وہ بظاہر ایک مضبوط نظر آ رہی تھی، پر اندر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پہلی بار ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، پر شاید آنکھیں بند کرنے سے مصیبتیں ٹل تو نہیں جاتی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ہر مسافر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی۔ دن بھر ہاتھ پھیلانے سے اسے اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ رات ہو چلی تھی، وہ واپس اپنے ٹھکانے کو لوٹ آئی۔ اب پھر رات کی خاموشی تھی اور وہ تھی، اس کی سسکیاں تھیں، خاموش سسکیاں۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ یوں ہی بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنے ہی ہم جنس کا انسان نظر آیا، وہ بھی ایک خواجہ سرا تھی۔ وہ نسیم سے مخاطب ہوا، لگتا ہے گھر سے تازہ تازہ دھتکاری گئی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے ریشما کہتے ہیں۔ اگر ریشما سے ریش نکال لیا جائے تو ماں رہ جاتا ہے۔ تم مجھے ماں سمجھ سکتے ہو، آؤ میرے ساتھ۔ یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا تو کوئی اور ہی ہے، آؤ ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نسیم کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو چل دی۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا جہاں سب ایک جیسے لوگ تھے۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر ایک اس کی بلائیں لینے لگا۔ چاروں طرف سے اس پر محبتوں کے پھول نچھاور ہونے لگے، جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، جو اپنے تھے وہ بھی اپنے نہ بن سکے، اور جو غیر ہیں وہ تو اپنوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسے سب سے ملایا گیا، سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ایک تو وہ کم عمر بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آج کی رات وہ بہت پرسکون سوئی۔ صبح کا سورج اس کے لیے ایک نیا سورج بن کر طلوع ہوا تھا۔ اب اس کو اپنے فن سے روشناس کرانے کے لیے اسے ٹریننگ دی جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے تالی بجانا سکھایا گیا۔ یہ تالی جیسے ان کی پہچان تھی۔ چند دنوں میں ہی اس نے تالی بجانا سیکھ لی تھی۔ ناچ بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ان میں رچ بس گئی تھی۔ اس نے ریشما سے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ ریشما نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر بولی، ارے پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا کمشنر لگنا ہے؟ وہ بولی، نہیں ماں، مجھے کمشنر تو نہیں بننا، بس تعلیم میرا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ریشما نے کچھ دیر کچھ سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، جیسا تو چاہے۔ یہ سن کر وہ جھوم اٹھی۔ اب وہ اپنی برادری والوں کے ساتھ کام پر نکلتی اور شام میں پڑھائی کرتی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ بہت جلد جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس نے گریجویشن کر لی تھی۔ پہلی دفعہ ان کی برادری میں سے کسی نے تعلیم مکمل کی تھی۔ اس کی تعلیم دیکھتے ہوئے ریشما نے کسی سے کہہ کر اسے سرکاری نوکری کا کہہ دیا۔ اسے یقین تو نہیں تھا کہ اسے نوکری مل جائے گی، پر خوش قسمتی سے اسے نوکری مل ہی گئی۔ اسے ایک فلاحی ادارے میں نوکری ملی تھی۔ وہ دل جمی سے اپنے کام میں جت گئی۔ بہت جلد ہی اس نے ترقی کر لی اور آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئی۔ وہ ایک دفعہ سرکاری دورے پر ایک اولڈ ایج ہاؤس معائنے کے لیے گئی۔ وہاں وہ بوڑھے والدین تھے جن بچوں کو بڑے ناز و انداز میں پال کر کسی قابل کیا تھا، وہی ان کو یہاں چھوڑ کر انہیں بھول گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر گئی جو ویل چیئر پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی، اسے سلام کیا۔ اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ انور تھا۔ وہ اپنے باپ کو پہچان چکی تھی۔ اسے اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اسے ہسپتال داخل کروایا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھوا دی۔ وہ صبح و شام ان کی عیادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے ہوتے تو وہ بیڈ پر ہی
ان کے قریب بیٹھ جاتی اور ان کا ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی تھی اور ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک انور کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جاگا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ انور بولا، تم کون ہو؟ تم سے میں محبت کی ایک الگ ہی چاہ دیکھی ہے، بتاؤ نا تم کون ہو؟ وہ بولی، کیا آپ سن سکیں گے کہ میں کون ہوں؟ ہاں میں سن سکوں گا، بتاؤ کون ہو تم؟ میں آپ کی وہی دھتکاری ہوئی اولاد ہوں، آپ کی خواجہ سرا اولاد۔ یہ سن کر انور ہکا بکا رہ گیا، بالکل گمسم رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے رہا۔ انور کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہم ایسا بھیانک انجام دکھایا۔ خواجہ سرا تم نہیں بلکہ خواجہ سرا تو میرا وہ بیٹا تھا جو مجھے بے سہارا چھوڑ گیا اور مجھے سہارا نہ دے سکا، بے سہاروں کی طرح غیروں میں چھوڑ گیا۔ ہاں، خواجہ سرا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھ کر ایسے اداروں میں جمع کرا دیتے ہیں۔ ہاں، خواجہ سرا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انور نے اسے سینے سے لگا لیا۔